احبار باب نمبر 26 فرمان برداری کا اجر۔ اپنے لیے بت نہ بنانا، نہ اپنے لیے دیوتا کے مجسمے یا پتھر کے مخصوص کیے ہوئے ستون کھڑے کرنا، نہ سجدے کرنے کے لیے اپنے ملک میں ایسے پتھر رکھنا جن میں دیوتا کی تصویر کنند کی گئی ہو۔ میں رب تمہارا خدا ہوں۔ سبت کا دن منانا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں رب ہوں۔ اگر تم میری ہدایت پر چلو اور میرے احکام مان کر ان پر عمل کرو تو میں وقت پر بارش بھیجوں گا، زمین اپنی پیداوار دے گی اور درخت اپنے اپنے پھل لائیں گے۔ کثرت کے باعث اناج کی فصل کی کٹائی انگور توڑتے وقت تک جاری رہے گی، اور انگور کی فصل اس وقت تک توڑی جائے گی جب تک بیج بونے کا موسم آئے گا۔ اتنی خوراک ملے گی کہ تم کبھی بھوکے نہیں ہوگے اور تم اپنے ملک میں محفوظ رہو گے۔ میں ملک کو امن و امان بخشوں گا، تم آرام سے لیٹ جاؤ گے کیونکہ کسی خطرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں وحشی جانور ملک سے دور کر دوں گا اور وہ تلوار کے قتل و غارت سے بچا رہے گا۔ تم اپنے دشمنوں پر غالب آ کر ان کا تعاقب کرو گے اور وہ تمہاری تلوار سے مارے جائیں گے۔ تمہارے 5 آدمی 100 دشمنوں کا پیچھا کریں گے اور تمہارے 100 آدمی ان کے 10,000 آدمیوں کو بھگا دیں گے۔ تمہارے دشمن تمہاری تلوار سے مارے جائیں گے۔ میری نظر کرم تم پر ہوگی، میں تمہاری اولاد کی تعداد بڑھاؤں گا اور تمہارے ساتھ اپنا عہد قائم رکھوں گا۔ 1 سال اتنی فصل ہوگی کہ جب اگلی فصل کی کٹائی ہوگی تو نئے اناج کے لیے جگہ بنانے کی خاطر پرانے اناج کو پھینک دینا پڑے گا۔ میں تمہارے درمیان اپنا مسکن قائم کروں گا اور تم سے گن نہیں کھاؤں گا۔ میں تم میں پھروں گا اور تم میری قوم ہوگے۔ میں رب تمہارا خدا ہوں جو تمہیں مصر سے نکال لایا تاکہ تمہاری غلامی کی حالت ختم ہو جائے۔ میں نے تمہارے جوئے کو توڑ ڈالا اور اب تم آزاد اور سیدھے ہو کر چل سکتے ہو۔ فرمان بردار نہ ہونے کی سزا۔ لیکن اگر تم میری نہیں سنو گے اور ان تمام احکام پر نہیں چلو گے، اگر تم میری ہدایت کو رد کر کے میرے احکام سے گن کھاؤ گے اور ان پر عمل نہ کر کے میرا عہد توڑو گے تو میں جواب میں تم پر اچانک دہشت طاری کر دوں گا۔ جسم کو ختم کرنے والی بیماریوں اور بخار سے تمہاری آنکھیں ضائع ہو جائیں گی اور تمہاری جان چھن جائے گی۔ جب تم بیج بوؤ گے تو بے فائدہ، کیونکہ دشمن اس کی فصل کھا جائے گا۔ میں تمہارے خلاف ہو جاؤں گا، اس لیے تم اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے شکست کھاؤ گے۔ تم سے نفرت رکھنے والے تم پر حکومت کریں گے۔ اس وقت بھی جب کوئی تمہارا تعاقب نہیں کرے گا تم بھاگ جاؤ گے۔ اگر تم اس کے بعد بھی میری نہ سنو تو میں تمہارے گناہوں کے سبب سے تمہیں 7 گنا زیادہ سزا دوں گا۔ میں تمہارا سخت غرور خاک میں ملا دوں گا۔ تمہارے اوپر آسمان لوہے جیسا اور تمہارے نیچے زمین پتیل جیسی ہوگی۔ جتنی بھی محنت کرو گے وہ بے فائدہ ہوگی، کیونکہ تمہارے کھیتوں میں فصلیں نہیں پکیں گی اور تمہارے درخت پھل نہیں لائیں گے۔ اگر تم پھر بھی میری مخالفت کرو گے اور میری نہیں سنو گے تو میں ان گناہوں کے جواب میں تمہیں اس سے بھی 7 گنا زیادہ سزا دوں گا۔ میں تمہارے خلاف جنگلی جانور بھیج دوں گا جو تمہارے بچوں کو پھاڑ کھائیں گے اور تمہارے مویشی برباد کر دیں گے۔ آخر میں تمہاری تعداد اتنی کم ہو جائے کہ تمہاری سڑکیں ویران ہو جائیں گی۔ اگر تم پھر بھی میری تربیت قبول نہ کرو بلکہ میرے مخالفت رہو تو میں خود تمہارے خلاف ہو جاؤں گا۔ ان گناہوں کے جواب میں تمہیں 7 گنا زیادہ سزا دوں گا۔ میں تم پر تلوار چلا کر اس کا بدلہ لوں گا کہ تم نے میرے عہد کو توڑا ہے۔ جب تم اپنی حفاظت کے لیے شہروں میں بھاگ کر جمع ہوگے تو میں تمہارے درمیان وبائی بیماریاں پھیلاؤں گا اور تمہیں دشمنوں کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اناج کی اتنی کمی ہوگی کہ 10 عورتیں تمہاری پوری روٹی ایک ہی تنور میں پکا سکیں گی اور وہ اسے بڑی احتیاط سے تول تول کر تقسیم کریں گی۔ تم کھا کر بھی بھوکے رہو گے۔ اگر تم پھر بھی میری نہیں سنو گے بلکہ میرے مخالف رہو گے تو میرا غصہ بھڑکے گا اور میں تمہارے خلاف ہو کر تمہارے گناہوں کے جواب میں تمہیں 7 گنا زیادہ سزا دوں گا۔ تم مصیبت کے باعث اپنے بیٹے بیٹیوں کا گوشت کھاؤ گے۔ میں تمہاری اونچی جگہوں کی قربان گاہیں اور تمہاری بخور کی قربان گاہیں برباد کر دوں گا۔ میں تمہاری لاشوں کے ڈھیر تمہارے بے جان بتوں پر لگاؤں گا اور تم سے گن کھاؤں گا۔ میں تمہارے شہروں کو کھنڈرات میں بدل کر تمہارے مندروں کو برباد کروں گا۔ تمہاری قربانیوں کی خوشبو مجھے پسند نہیں آئے گی۔ میں تمہارے ملک کا ستیہ ناش یوں کروں گا کہ جو دشمن اس میں آباد ہو جائیں گے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں تمہیں مختلف ممالک میں منتشر کر دوں گا، لیکن وہاں بھی اپنی تلوار کو ہاتھ میں لیے تمہارا پیچھا کروں گا۔ تمہاری زمین ویران ہوگی اور تمہارے شہر کھنڈرات بن جائیں گے۔ اس وقت جب تم اپنے دشمنوں کے ملک میں رہو گے تمہاری زمین ویران حالت میں آرام کے وہ سال منا سکے گی جن سے وہ محروم رہی ہے۔
ان تمام دنوں میں جب وہ برباد رہے گی اسے وہ آرام ملے گا جو اسے نہ ملا جب تم ملک میں رہتے تھے۔ تم میں سے جو بچ کر اپنے دشمنوں کے ممالک میں رہیں گے ان کے دلوں پر میں دہشت تاری کروں گا۔ وہ ہوا کے جھونکوں سے گرنے والے پتے کی آواز سے چونک کر بھاگ جائیں گے۔ وہ فرار ہوں گے گویا کوئی ہاتھ میں تلوار لیے ان کا تعاقب کر رہا ہو، اور وہ گر کر مر جائیں گے حالانکہ کوئی ان کا پیچھا نہیں کر رہا ہوگا۔ وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر لڑ کھڑائیں گے گویا کوئی تلوار لے کر ان کے پیچھے چل رہا ہو حالانکہ کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ تم اپنے دشمنوں کا سامنا نہیں کر سکو گے، تم دیگر قوموں میں منتشر ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہارے دشمنوں کی زمین تمہیں ہڑپ کر لے گی۔ تم میں سے باقی لوگ اپنے اور اپنے باپ دادا کے قصور کے باعث اپنے دشمنوں کے ممالک میں گل سڑ جائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے اور اپنے باپ دادا کا قصور مان لیں گے۔ وہ میرے ساتھ اپنی بے وفائی اور وہ مخالفت تسلیم کریں گے جس کے سبب سے میں ان کے خلاف ہوا اور انہیں ان کے دشمنوں کے ملک میں دھکیل دیا تھا۔ پہلے ان کا ختنہ صرف ظاہری طور پر ہوا تھا، لیکن اب ان کا دل عاجز ہو جائے گا اور وہ اپنے قصور کی قیمت ادا کریں گے۔ پھر میں ابراہیم کے ساتھ اپنا عہد، اسحاق کے ساتھ اپنا عہد اور یعقوب کے ساتھ اپنا عہد یاد کروں گا۔ میں ملک کنعان بھی یاد کروں گا، لیکن پہلے وہ زمین کو چھوڑیں گے تاکہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ویران ہو کر آرام کے سال منائیں۔ یوں اسرائیلی اپنے قصور کے نتیجے بھگتیں گے، اس سبب سے کہ انہوں نے میرے احکام رد کیے اور میری ہدایت سے گن کھائی۔ اس کے باوجود بھی میں انہیں دشمنوں کے ملک میں چھوڑ کر رد نہیں کروں گا، نہ یہاں تک ان سے گن کھاؤں گا کہ وہ بالکل تباہ ہو جائیں، کیونکہ میں ان کے ساتھ اپنا عہد نہیں توڑنے کا، میں رب ان کا خدا ہوں۔ میں ان کی خاطر ان کے باپ دادا کے ساتھ بندھا ہوا عہد یاد کروں گا، ان لوگوں کے ساتھ عہد جنہیں میں دوسری قوموں کے دیکھتے دیکھتے مصر سے نکال آیا تاکہ ان کا خدا ہوں، میں رب ہوں۔ رب نے موسیٰ کو اسرائیلیوں کے لیے یہ تمام ہدایت اور احکام سینا پہاڑ پر دیے۔